حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے فضائل و کمالات کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سعادت، محب آخرت، محبوب رب العزت، باب مدینۃ العلم اور شاہ سوار میدان خطابت تھے۔ آپ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے تھے۔ اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے۔ عدل کرنے والوں کے امام اور سب سے بڑھ کر حلم و علم والے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار پلٹ کر حملہ کرنے والے، اور شیر خدائی آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، شاف امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل جہنم ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست با برکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف اتوار کے روز اتوار کی شام جام شہادت آپ نوش فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی زبان اطہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا زبان اقدس کو چوسنے لگے، چوستے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پس جب تک اللہ نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اگلی حدیث، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن مجید 7 حروف یعنی لغتوں میں اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، وہ کون ہے؟ وہ کون سی خصلتیں ہیں، کون سے فضائل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے قاضی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ واہ کیا شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی خصوصیات پر رشک فرماتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین میں ایک ترتیب ہے۔ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ اکرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت و منزل والا ہو۔ تمام خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور آپ کے نور نظر تھے، اور سب کے ہی فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ مسند الفردوس حدیث نمبر 108۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ پھر فرمایا کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، یعنی میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معجم الاوسط طبرانی حدیث نمبر 3920 میں ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے بھی محبت کرنا ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام خلفائے اعظام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔